السلام علیکم نازش، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور ابھی کیا کری اپنی لائف میں. تھینک یو. پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی بھی کوئی کام کو اکنالج کیا جائے، کیونکہ دنیا میں ساری عورتیں ایوری بڈی بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام کو اکنالج کرنا جو ہے اس لیے ان کو 4 چاند لگانے کے برابر ہوتا ہے. میں بھی فی الحال بیسیکلی امیج کنسلٹنٹ، میں میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں، میں ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں، میں ہیئر اسٹائلسٹ بھی ہوں. اور بیسیکلی ایک امیج کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنا ایز پر یور اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی، کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، وہ خالی گائیڈ کرتے ہیں. میں پریکٹیکلی خود بھی کرتی ہوں. آپ کے پاس مطلب میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے تو میں اس کو گائیڈ کرتی ہوں وٹ سوٹس یو ان ٹرمز آف ہیئر، میک اپ اینڈ کلودنگ. تو فی الحال تو میں اس چیز سائڈ پہ ہوں. تو ابھی آپ نے اتنی چیزیں بتائی کیا کی ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے بتانا بھول گئی کہ آپ ایک مدر بھی ہیں. تو اتنا سب کچھ آپ کیسے مینیج کری ہیں وتھ فیملی، وتھ کڈز اینڈ اتنے سارے پروفیشنز ایک ساتھ؟ ردا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے مدر ہونا ایک میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آپ کو جب اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بناتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں سنگل ہینڈیڈلی کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا. میں لڑکیوں کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے پروفیشن کو پرسیو کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے. جب آپ اپنے پیشن کو پروفیشن بناتے ہیں تو دین یو انجوائے یور ورک. پھر آپ جب انجوائے کرتے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو بڑا بیلنس کر کے چلتے ہیں. سب سے چیز جس کی وجہ سے میں سب کچھ چلا رہی ہوں، میں ہوم بیسڈ ہوں. سب کچھ میں نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے، ریزن کہ میں اس طرح میں اپنے پیشن کو بھی انجوائے کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہوں، اپنے گھر کو ٹائم دے سکتی ہوں. آئی ایم سیٹسفائڈ، ایٹ لیسٹ میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر رہی ہوں. اور ایک جو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی آئی ایم جسٹ اے ہاؤس وائف اور یو آر جسٹ اے ہاؤس وائف، شی از ناٹ جسٹ اے ہاؤس وائف. ایکچولی وہ ورکنگ وومن سے یا مجھ سے بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کو کوئی اکنالج نہیں کرتا کہ یار یہ آپ نے کام کیا ہے. وہ بندی انڈر اسٹریس بھی رہتی ہے، ایک ہی پیٹرن پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ڈپریشن میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فائنینشلی بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے. تو گھر سے کام کرنے کا ریزن بھی یہ تھا کہ میں اپنے گھر کو بھی، مجھے کسی کو مطلب کوئی ناراض نہیں ہوتا، کوئی کسی کی کوئی شکایت نہیں ہوتی. آئی ایم گیونگ 100% ٹائم ٹو مائی فیملی اینڈ مائی ہوم. اینڈ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں جو ٹائم ملتا ہے اس میں اپنا پروفیشن جو میرا پیشن بھی ہے وہ کام کرتی ہوں جتنا مجھے ضرورت ہے یا جتنا میں کر سکتی ہوں. سو آئی بلیو کہ اب آج کل تو لڑکیوں کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں. سب سے پہلی چیز جو دیکھنی چاہیے کہ آپ کے اندر ہنر کیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے ہنر سے نوازا ہوا ہے. تو وہ جب پتہ چل جاتا ہے تو اس کو تھوڑا پالش کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا کی ہیلپ کی وجہ سے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. جیسے آپ بار بار پیشن کی بات کریے تو آپ نے کب یہ ڈسکور کیا کہ ان چیزوں میں میرا انٹرسٹ ہے، یہ میرا پیشن ہے اور میں ان میں کچھ کرنا چاہتی ہوں؟ مجھے چھوٹے ہوتے سے نا چیزیں کریٹ کرنا، جیسا کپڑے خود بنانا یا چیزوں کو ریسائیکل کرنے کا شوق تھا. یہ پرابلی مجھے اپنی مدر سے ملا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو یہ جو آپ کے ٹریڈز ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس سے ہی انہیریٹڈ ہوتے ہیں. تو مجھے میری مدر بھی اس طرح کی چیزیں خود کپڑے بناتی تھیں یا جس میں کرتی تھیں، ڈیزائن کرتی تھی. تو میں چھوٹے ہوتے سے خود ہی سے ان کو کپڑے اپنے امبیلشمنٹ کرنا، ریسائیکل کرنا چیزیں کرتی تھی، اور اپنی جو پاکٹ منی ملتی تھی اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لیتی تھی. مے بی اس ٹائم پہ مجھے اس چیز کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن مجھے ڈپینڈنٹ ہونا شاید پسند نہیں ہے، فائنینشلی بھی اور ویسے بھی. اور چیزوں کو کریٹ کرنے کا شوق تھا. کچھ چیز دیکھ لیتی تھی تو کچھ نہ کچھ دماغ میں چلنے لگ جاتا تھا. سنس چائلڈہڈ آئی بلیو کہ یہ چیز تھی میرے اندر. پھر اس طرح کرتے کرتے لوگوں نے کپڑے دیکھ کے آرڈر دینا شروع کر دیے. پھر لوگ آتے تھے کہ جی ہمیں تھوڑا سا آپ گروم کر دیں. پھر گرومنگ کرنا شروع کی، دین میک اپ. اینڈ دین جو میری فائنل زندگی میں جو بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے میری اس پروفیشنل لائف پہ، آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو مینشن دیٹ طارق امین. جب میں نے طارق امین کو جوائن کیا، ہی از مائی مینٹور، ہی از اے فادرلی فگر فار می. اینڈ رائٹ ناؤ آفٹر مائی پیرنٹس، ہسبینڈ، میں پروفیشنلی اس جگہ پہ جو کھڑی ہوں وہ جسٹ بیکاز آف طارق امین. اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو گیو کریڈٹ ٹو ہیم. کیونکہ لوگ جب ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے مینٹور کو اور جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہوتی ہے نا ان کو بھول جاتے ہیں. سو آئی لرن اے لاٹ فرام ہیم اینڈ ہی از اے فادرلی فگر فار می.
ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ آپ بہت چھوٹی ایج سے کہتی تھی کہ مجھے ڈپینڈنٹ نہیں ہونا, اپنی پاکٹ منی سے کچھ کرنا ہے, تو بہت کم لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل کے ٹائم پہ ٹو بی سیلف سفیشینٹ, انڈیپینڈنٹ ہونا, اپنا کچھ کرنا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا کلچر اگر میں دیکھوں نا, ہمارے کلچر میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بچے 50-60 سال کی عمر کے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی چیز کے لحاظ سے بھی کہہ لیں, ان پہ بہت ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہ ہماری تھوڑی سی غلطی ہے, ہم بچوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں بناتے. مجھے تو لکیلی شاید میری نیچر میں تھی تو میں ہو گئی ہوں, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب انسان کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا تو وہ پوری زندگی پکڑ کے چلتا ہے. میں ایون ٹف ٹائم میں بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی چلوں, کیونکہ جب آپ عادت پڑ جاتی ہے نا آپ کو کسی کے ہاتھ پکڑنے کی یا ڈپینڈنٹ ہونے کی, پھر دین یو کانٹ لیو انڈیپینڈنٹلی. میں نے اپنے بچوں کی بھی اسی طرح ہی گرومنگ کی ہے. میں اس لحاظ سے بڑی اصولوں والی ہوں کہ بچوں کو ہر چیز آنی چاہیے. میں ان کو پڑھائی کی جہاں تک کوشش کرتی ہوں کہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں, میں ان کو ساتھ ساتھ اسکلس بھی سکھاتی ہوں. میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بھی ٹرین کرتی ہوں. میں بیٹے کو کہتی ہوں کہ اپنے بابا سے ریلیٹڈ ٹو کار اور ساری چیزیں سیکھے, چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, کوکنگ ہو, اینی تھنگ, دے شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. ابھی بھی میرے بچے کہتے ہیں کہ ماما ہم کیا یہ چیز بنائیں اور کین وی سیل اٹ. تو ان کے دماغ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک ٹائم پہ اگر ان کو جاب ان کی پروفیشن سے ریلیٹڈ نہیں ملتی تو دے شوڈ ہیو کریج کہ وہ اپنے اسکلس کو لے کر کچھ نہ کچھ بنانا شروع کریں, اور دے شوڈ ارن. تو کسی ایک چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ انسان پہ, نہ ایک پروفیشن پہ, نہ اپنی ایجوکیشن پہ. انسان کو ملٹی ٹاسکر ہونا چاہیے, وہ ہر چیز کوشش کرے کہ. اور دوسری چیز نا, ہمارے زمانے میں پرابلم یہ تھی کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, نہ اسکولس میں, نہ ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ تھا, نہ کوئی بتاتا تھا کہ آپ کے اندر کیا ہنر ہے, آپ کا آگے پیشن کیا ہونا چاہیے, ہابیز کیا ہیں. ہم صرف یہ ہمیں پتہ ہوتا جی ریڈنگ, واک, ٹی وی واچ کرنا, دیٹس اٹ, یہ ہابیز بس ہمیں 4-5 چیزیں پتہ ہوتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اپنا پروفیشن وہ بنانا چاہیے جو آپ کا پیشن ہے, اور جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بنتا ہے تو آپ بہت اوپر تک جاتے ہیں. اور آپ اپنے ارد گرد جو بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیشن کو پروفیشن بنایا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ان کا شوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ڈالی ہوئی ہے, لیکن ہم کوشش نہیں کرتے کہ وہ جاننے کی کہ کیا ہے. پڑھائی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, ہاں میں لڑکیوں کو ضرور یہ کہتی ہوں کہ ان کے پاس سالڈ ڈگریز ہونی چاہیے, اور لیکن اپنی اسکلس پہ ضرور ورکنگ کریں تاکہ کبھی مشکل وقت آئے. جس طرح ابھی کووڈ کا ٹائم گزرا تھا تو میرے خیال میں 90% وہ لوگ سروائیو بڑے آرام سے کر سکیں جن کے پاس کوئی اسکل تھا. میں شاید ان میں سے ایک ہوں. اور ایک عورت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, لڑکی کے لیے, عورت کے لیے. میں پرسنلی سمجھتی ہوں چاہے ایک بچی جب انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کو سسرال بڑی امپورٹنس دیتا ہے, اس کے سامنے اس کی عزت ہوتی ہے, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندی ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, شی از ناٹ ڈیپینڈنٹ ان ٹرمز آف فائنینسز, یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. شاید ہمارے ہاں پہ جس طرح کہا جاتا ہے, کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جی لڑکی کو پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے, یا اتنا پڑھا لیا تو خراب ہو جائے گی. وہ ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. اور اگر آپ کو بدقسمتی سے اگر اپرچونیٹی باہر جا کے جاب کرنے کی نہیں ملتی, جو کہ میرے خیال میں تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے فار میرڈ وومن یا جن کے بچے ہیں, کیونکہ آپ 100% نہیں دے سکتے اپنی فیملی اور جاب کو. اور پھر آخر میں عورت جو ہے نا وہ سارا برڈن اپنے اوپر لیتی ہے, اور وہ یا تو وہ کولیپس کر جاتی ہے, یا بیماریاں اس کو پکڑ لیتی ہیں, یا کوئی نہ کوئی اس سے ناراض ہی رہتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ کم از کم لڑکی ایسا پروفیشنلی شی شوڈ بی ساؤنڈ, اپنے گھر سے کام سٹارٹ کرے, اپنی فیملی کو ٹائم دے, اپنے بچوں کو ٹائم دے, اپنی پاکٹ منی بنائے گی, کانفیڈنس ہوگا اس میں, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگی, اینڈ شی کین انجوائے ہر لائف.
آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ مدرس کے لیے نہیں ہوتا باہر جانا, تو بہت سارے لوگوں کے پتہ ہے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو آپ کو گھر سے جا کے نکل کے ہی کرنا ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنے ساری ڈفرینٹ چیزیں گھر سے ہی اسٹارٹ کیا, اپنے کمفرٹ زون میں, اپنی فیملی کا کمفرٹ دیکھتے ہوئے. تو آپ بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کدھر سے اسٹارٹ کریں. اور میجرلی ہمارے دماغ میں یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر جاب کرنی ہے, پیسے کمانے ہیں, تو گھر سے ہی نکلنا پڑے گا. اینڈ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لڑکیوں کو کچھ ایسا میسج دیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یہ چیز ہے تو بس اسمال اسکیل پہ کریں. آپ فائنینشلی بھی ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ایک فکس بجٹ ہوگا تب بھی ہم شروع کریں گے, اور اس چکر میں ہم ڈیلے سے ڈیلے کرتے جاتے ہیں اپنی چیزیں. اگر دیکھیں یہ ایک بڑا ہمیشہ ہر ایک کے دماغ میں فائنینسز کا مسئلہ رہتا ہے. میرے بھی شاید انیشیلی, شاید نہیں یقیناً میرے لیے بھی پرابلم تھا انیشیلی. فائنینشیل کنسٹرین کی وجہ سے میں اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں بنا سک رہی تھی. لیکن میں نے مجھے یہ پتا تھا کہ میرے پاس ایک ہنر ہے, اور جب آپ, اور یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے آپ پہ یقین بڑا میٹر کرتا ہے, کہ اگر آپ کا اپنے آپ پہ یقین ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں, ایک ایمانداری سے کام کریں. اور آج کل تو اگین میں وہی بات کہوں گی کہ ہر بندے کے پاس انسٹا اور فیس بک, اور آپ اپنا کام اپلوڈ کر کے یو کین ایون کوئی چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ یو کین سیل دیٹ. مسئلہ ہمارے دور میں تھا جب ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لوگ گائڈ کرتے تھے کہ جی وائی ڈونٹ یو کم ٹو دا مارکیٹ, اور اپنا کیوں نہیں سیٹ اپ کرتے. تو میرا اس ٹائم پہ یہ اسٹانس تھا کہ ایک تو فائنینشیل کنسٹرین, اینڈ سیکنڈلی میں ایک سیٹ اپ کھولوں اور اس کے بعد میرے پاس کلائنٹ نہ آئے. پیپل ڈونٹ نو می, نو مائی ورک, دے ڈونٹ نو مائی ورک, تو میں کس بیسس پہ آؤں. تو اس ٹائم پہ مجھے یہ لگا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی, یہ تو میں ضرور مینشن کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مشکل وقت سے پہلے نا ایک ایسی کوئی پلیٹ فارم دیتا تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے لیے آسانی ہو جاتی تھی. تو مجھے جب کام کرنے کا موقع ملا پریکٹیکلی طارق کے ساتھ, I've learned a lot. تو جو آپ پریکٹیکلی چیزیں سیکھتے ہیں نا وہ کسی طرح میں نہیں سیکھ سکتے. تو میرا جو پریکٹیکلی میرے میں کانفیڈنس آیا کام سیکھنے کا, اور میں نے سیکھا, وہ نیکسٹ لیول تھا. اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا بوسٹ ملا. کلائنٹل بھی آٹومیٹیکلی لوگوں نے کام دیکھا. اچھا, سب سے بڑی جو آپ کی جو ہوتی ہے نا مارکیٹنگ, وہ انسان کرتا ہے میرے خیال میں, تھرو ورڈز آف ماؤتھ. آپ جو کام کرتے ہیں وہ آگے چلتا ہے. میرے کپڑوں کا ٹائم پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ جب میں اپنے کپڑے پہنتی تھی تو پیپل یوز ٹو آرڈر می. اچھا کام آئی تھنک خود ہی بولتا ہے. تو آپ اگر اپنا بیسٹ کریں اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں, نیک نیتی سے کریں, اللہ پہ توکل رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ میاں خود ہی آپ کو راستہ دکھائے گا. اور میرا ایک ماننا تھا جو کہ شاید آج کل کے لوگ اس چیز سے مجھے شاید غلط کہیں, مجھے ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ میرا کام, جس طرح میرے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی کسی کا کام کسی کو بنا کے دیتی تھی تو وہ کریڈٹ وہ خود لے لیتا تھا, اور یہ میرے ساتھ کافی اضافہ ہوا. تو میں نے ہمیشہ اپنے دل میں اور ہر ایک انسان کو یہ کہا کہ عزت کے لیے نا اور رزق کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو ایک پلیٹ فارم ہے, تو آج سے پہلے بھی بہت لوگ تھے جن کو اللہ نے عزت دی ہے بغیر کسی پلیٹ فارم کے, انسٹا یا فیس بک. تو اللہ پہ یقین رکھیں, اپنا بیسٹ کریں, اور جب آپ اچھا کام کریں گے تو یقیناً آگے اللہ ضرور اس پہ راستہ آپ کے لیے کھولے گا. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سیٹسفیکشن کس سے ملتی ہے جب آپ کچھ اپنا کرتے ہیں اور پھر اس کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ اب کے ٹائم پہ جو بچے ہیں نا بہت ان چیزوں کو رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ ہماری مدر گھر بھی کر رہی ہیں, کھانا بھی بنا رہی ہیں, اینڈ شی از ڈوئنگ سم تھنگ آف ہر اون. تو وہ اس چیز پہ بھی بہت پراؤڈ ہوتے ہیں. اور آپ کو خود کیسے وہ سیٹسفیکشن ملتی ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ پوری اپنی یہ چیزیں کرتی ہیں؟ میرے نزدیک تو ہر انسان کو, لیکن اسپیشلی لڑکیوں کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. جس طرح ایک سمپل تو نہیں میں کہوں گی, لیکن جس کو سمپل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس وائف, وہ بیچاری صبح 6:30 5 سے اٹھ کے سارے گھر کے کام کرتی ہے, بچوں کو لاتی ہے, گھر کپڑے صفائی کرنے کے بعد اینڈ آف دا ڈے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, یا اس بیچاری کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے کیا کیا, آلدو کام کر رہی ہوتی ہے وہ. لیکن جب میں گھر کے سارے کام کرنے کے بعد, کلائنٹ کرنے کے بعد, جب میں کلائنٹ کا ایک سیٹسفیکٹری فیس دیکھتی ہوں, اس کے اچھے ریویوز دیکھتی ہوں, آئی فیل گڈ. اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے ریویوز اور ریمارکس کی وجہ سے بھی ایک بڑا اٹس ریئلی اوارڈنگ. اور
ڈیفینیٹلی مجھے پیسے بھی اس کے مل رہے ہوتے ہیں تو میں آئی فیل گڈ. اور اس کے بعد آپ جب سارے بچوں کو دیکھتے ہیں, دے آر ہیپی, ان کو ٹائم دے رہی ہوں. میں اپنی جب میں تھک جاتی ہوں تو میں اپنی چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں, پینٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو مجھے اوور آل لگتا ہے کہ یار نہیں, ایوری بڈی از ہیپی. میرا جو مقصد تھا کہ میں ایک اپنے ہسبینڈ کی فائنینشلی بھی ہیلپ کر سکوں, ان کو بھی سکون دے رہی ہوں, گھر بھی ایک سکون میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ ایک لڑکی جب فائنینشلی یا کسی معاملے میں بھی عورت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, انسان میرے خیال میں سارے, لیکن اسپیشلی عورت, تو وہ ڈپریشن کے فیز میں چلی جاتی ہے. میرے پاس اکثر کلائنٹس آتی ہیں, تو وہ بھی میں ان کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ جی آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ خود راستہ نکالیں اینڈ یو شوڈ بی انڈیپینڈنٹ, تاکہ ان ڈپریشن سے نکلیں آپ. اچھا, جیسے ہمارے انڈین میں آپ سے کہوں گی, ہمارے یوٹیوب کا چینل جو ہے آئی کین, اس کا سلوگن ہے آئی کین یو کین ٹوگیدر وی آل کین. تو اس کے پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ کو اپنا میسج دینا چاہیں. پہلے تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ایز اے ٹیم آپ کی بہت اچھا کام کر رہی ہے. باقی یہی ہے کہ جی انسان کو کوشش کرنی چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہو جائے گا. جب تک ہم انیشیٹ نہیں کرتے تو تب تک کوئی چیز بھی پاسبل نہیں ہوتی. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو کیسے پاسبل ہوگا. جتنے بھی جس لیول پہ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں نا, یو کریں ضرور. اور آپ یہ خود فیل کر لیں, بے شک کوئی اور ایکنالج نہ کرے, لیکن آپ جب یہ خود فیل کر لیتے ہیں کہ یس میں نے اپنی زندگی میں کچھ کمایا ہے, دیٹ از مور دین انف. بہت کم کو ایکنالجمنٹ ملتی ہے, لیکن آپ کا اندر مطمئن ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ نازش. ہم نے آج بہت زیادہ پروڈکٹیو باتیں کی اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا, سب کچھ بہت انفارمیٹیو بھی تھا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں.